استغفار کیا ہے؟ استغفار کی توفیق کیا ہوتی ہے؟ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ہم استغفار کی توفیق اور استغفار کی تسبیح کے بارے میں بات کریں گے۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ استغفار کے مشہور الفاظ کچھ یوں ہیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ان کا مطلب ہے کہ اے اللہ، میں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ دوستو، ہر انسان اپنی زندگی میں جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ قبول کرے اور استغفار کرے۔ استغفار کرنا خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہر انسان کو استغفار کی توفیق نہیں ملتی۔ توفیق کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیک کام کی طرف مائل کر دے۔ اگر کسی کو دل سے استغفار کرنے کا شوق ہو تو سمجھ لیں کہ اللہ اس سے راضی ہونا چاہتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم کو دور کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار صرف زبان سے نہیں، دل سے ہونا چاہیے۔ آنکھوں میں آنسو ہوں اور دل میں ندامت ہو تو اللہ بہت جلد معاف فرماتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، استغفار ہر بیماری کی دوا ہے، استغفار ہر پریشانی کا حل ہے، استغفار ہر مشکل کی چابی ہے۔ اگر ہم استغفار کی صحیح تسبیح کا طریقہ دیکھیں تو وہ ہمیں کچھ اس طرح کرنی چاہیے کہ سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وضو کر کے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو جائیں، دل کو پرسکون کریں اور اللہ کو یاد کریں۔ اگر ممکن ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں اور پھر تسبیح شروع کریں۔ تسبیح کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا پھر یہ پڑھیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اور اس کی تعداد جو ہے وہ مختلف ہے، آپ 100 بار پڑھ سکتے ہیں، 300 بار، 500 مرتبہ اور 1000 مرتبہ۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر اس کے بہترین اوقات کی بات کریں تو وہ کچھ یوں ہیں: فجر کے بعد، عشاء کے بعد، تہجد کے وقت، جمعہ کے دن، رمضان میں سحری کے وقت، سونے سے پہلے۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو شخص روزانہ استغفار کرتا ہے، اس کے دل سے غم دور ہو جاتا ہے، اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں، اس کی دعائیں بھی قبول ہونے لگتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھی بدل جائے تو استغفار کرنا شروع کر دیں۔ استغفار کے فائدے۔ استغفار کے بے شمار فائدے ہیں: رزق میں اضافہ، بیماری سے شفا، اولاد کے لیے خوشی، گھر میں سکون، قرض سے نجات، پریشانی ختم، دل کو سکون، گناہ معاف، دعا قبول، اللہ کی رحمت۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد دے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا۔ اس سے معلوم ہوا استغفار سے رزق بھی بڑھتا ہے اور زندگی بھی آسان ہوتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، جس گھر میں استغفار کی آواز آتی ہے اس گھر سے مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، استغفار کریں۔ اگر آپ پریشان ہیں تو استغفار کریں۔ اگر آپ کا رزق کم ہے تو بھی استغفار کریں۔ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو بھی استغفار کریں۔ استغفار ہر حال میں فائدہ دیتا ہے۔ اس کا مجرب اور طاقتور وظیفہ، یا کہہ لیں طاقتور تسبیح، اور یہ جو ہے بہت ہی مجرب قسم کا وظیفہ ہے، ہر روز عشاء کے بعد 11 بار درود شریف، 100 مرتبہ استغفر اللہ، 11 مرتبہ پھر سے درود شریف اور پھر دعا کریں۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے، صبح اٹھ کر 100 مرتبہ استغفر اللہ، سونے سے پہلے آپ نے صبح اٹھ کر بھی پڑھنی ہے 100 مرتبہ استغفر اللہ، سونے سے پہلے بھی 100 مرتبہ استغفر اللہ، جمعے کے دن 300 مرتبہ استغفر اللہ،
رمضان میں 1000 مرتبہ استغفراللہ اگر 40 دن تک یہ عمل کریں تو انشاءاللہ ہر پریشانی دور ہوگی، رزق میں آپ کے اضافہ ہوگا، دل کو سکون ملے گا، گناہوں کی معافی قبول ہوگی۔ اور ایک اور تصویر، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ تصویر بہت زیادہ طاقتور ہے۔ استغفار کی توفیق کے لیے یہ دعا لازمی کریں۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم سے استغفار نہیں ہوتا، دل نہیں لگتا، عبادت میں دل نہیں لگتا۔ ایسے لوگ یہ دعا کریں، یا اللہ مجھے استغفار کی توفیق دے، یا اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے، یا اللہ مجھے اپنے ذکر کی توفیق دے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ روزانہ پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو شخص روزانہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اس کے دل کو سکون دیتا ہے، اس کے گھر میں برکت دیتا ہے، رزق میں اضافہ کرتا ہے اور اس کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ ہم ہر روز استغفار کریں گے، روز تسبیح کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، یہ چیز اپنی آج سے نیت کر لیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔